قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ یہ رمضان جوکس ہے، اس کے علاوہ الگ الگ جوکس بناتے ہیں۔ مسلمان مرد کی داڑھی کا جوک بنایا جاتا ہے، ہمارے حجاب کا جوک بنایا جاتا ہے، 4 شادیوں کا جوک ہوتا ہے۔ الگ الگ اسلام کی کوئی بھی آپ تعلیم اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس پر جوک مل جائے گا، چاہے وہ کالج کی بچیاں جوک بنا لیں یا زیادہ عمر والی عورتیں بنا لیں۔ اس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اسلام پر ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ چاہتے ہیں ہم میدان ہمارے لیے قائم ہو، نیکیاں بھاری ہوں، لیکن اب نیکیاں ہی برباد ہو رہی ہیں ایک عمل کی وجہ سے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے تک ہم مکے میں آ کر کھل کر عبادت تک کرنے کے موقف میں نہیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد بنت جناب عمران سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ قاریہ کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدار کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدار سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نظم العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبان تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا
تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین کے کام سے روک سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر کے لیے سٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے تقریر کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کا بھی آپ سب کو موقع دیا جائے گا۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو بیان کا عنوان ہے قیامت کا دن اور زمین کی تباہی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کو، سامعات میں موجود بزرگوں کو اور میری بہنوں سے میں اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے قیامت کا دن اور زمین کی تباہی۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کے میرے اس درس قرآن میں اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے، میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جو درس قرآن کا عنوان ہے قیامت کا دن اور زمین کی تباہی، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 11 آیات آئی ہیں، 11 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی قیامت تک جو انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہدی للناس ہے، اس قرآن میں، اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک بہت بڑی اصلیت سے آگاہ کیا، اور وہ اصلیت ہے قیامت کا دن، اور اس قیامت کے دن میں زمین پر کیا تباہی ہوگی اس کا ذکر اللہ نے اس سورے میں کیا۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ القارعہ، قرآن کا 101 نمبر والا سورہ، 101 سورہ آف دا گلوریس قرآن۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں ہم اس سورہ قاریہ کی جو 11 آیات ہیں
اس کے مفہوم کو سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس کے ذریعے ہدایت دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ہم سب کو قیامت کے دن کا تصور بتایا ہے، جو زمین پر کی تباہی کا ذکر کیا ہے، آپ غور کریں گے اس سورہ کے علاوہ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے آخرت کے بارے میں، اس قیامت کے دن کے بارے میں بے شمار آیات میں ذکر آیا ہے۔ آپ غور کریں گے قرآن کا تقریباً 2/3 3 حصہ 2/3 آف دا قرآن قیامت کے بارے میں، تو یعنی اس کی بہت بڑی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم جی رہے ہیں، کوئی بھی شخص جب امتحان لکھتا ہے اس کی اصل امید کہاں ٹکی ہوتی ہے؟ رزلٹ پر، نتیجے پر۔ خالی ایگزام لکھ کر کوئی خوش نہیں ہوتا، اصل فکر ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا، رزلٹ کیا آئے گا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو انٹرمیڈیٹ کے، 10th کے، ڈگری کے جو الگ الگ ہم امتحانات لکھتے ہیں، یا ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن لکھتے ہیں، تو ہم کو یہ تڑپ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اسی طریقے سے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں جب اللہ نے کہا کہ یہ زندگی امتحان ہے تم سب کے لیے، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے، تو اصل نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ اس آخرت کے دن کی جو شروعات ہو رہی ہے، اس دن کے جو ایونٹس ہونے والے ہیں، واقعات ہونے والے ہیں، بے شمار قرآن کی آیات میں موجود ہے، اور بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے۔ قرآن میں تقریباً 50 سے زیادہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے چنے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ایک نام سے بھی قیامت کہا جا سکتا ہے، بس آخرت کا دن کہا جا سکتا ہے، لیکن الگ الگ ناموں سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دن کی اہمیت ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں قیامت کو یوم القیامہ کہا ہے، اللہ نے قیامت کو قرآن میں یوم الآخرہ کہا ہے، اللہ نے قیامت کو قرآن میں یوم الحساب کہا ہے، حساب کا دن ہے، اللہ نے قرآن میں قیامت کو یوم الحسرہ کہا ہے، پچھتاوے والا دن ہے، اللہ نے اس قرآن میں قیامت کو یوم الخروج کہا ہے، جس دن زمین سے زمین جو اخرجت الارض اثقالہا، زمین جو نکال پھینکے گی اپنے بوجھوں کو، انسان جو اپنی خبروں میں سے نکل جائیں گے، نکالا جائے گا انسان کو خبروں سے، یوم الخروج کہا ہے۔ یوم اس لفظ کے ساتھ قیامت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کریں گے الگ الگ ایک ہی لفظ میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قیامت کو ساعہ کہا ہے، ساعہ عربی میں کہتے ہیں گھڑی کو، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، بارہا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قیامت کے دن کو صاخہ کہا ہے، دا ڈیفننگ بلاسٹ، وہ ایسا دھماکہ ہونے والا ہے قیامت کے دن کہ انسان بہرا ہو جائے گا، بہرا ہونے کے قریب آ جائے گا، اس قدر وہ تکلیف میں آ جائے گا، وہ دھماکہ صاخہ ہونے والا ہے۔ سورہ نازیات میں اللہ نے کہا وہ تامات الکبریٰ ہے قیامت کا دن، یعنی بہت بڑی تباہی کا دن ہے۔ اللہ نے قرآن میں قیامت کو الواقعہ کہا ہے۔ واقعہ کہتے ہیں ہم، دیکھیے وہ کل کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کا واقعہ ہے، چند سال بعد کا ایک واقعہ، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، تو یعنی واقعہ ایک سٹوری کو کہتے ہیں، ایک ایونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ تو قیامت کے اس ایونٹ کو اللہ نے واقعہ کہا ہے، اللہ نے اس کو الحاقہ کہا ہے، حق والی چیز، یہ ہونے ہی والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس سورہ قاریہ میں قیامت کا ایک نام مقرر کیا ہے، القاریہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ اس سورے میں قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کا یہ دن ہے، زمین پر کی جو تباہی ہے، اس کا اللہ کیا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ، یہ ایک آیت ہے۔ اللہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ القاریہ، ٹھوکنے والی، کھڑکھڑانے والی، دا اسٹرائکنگ کیلیمٹی، وہ جو بہت بڑا حادثہ قیامت کے دن کا ہے، وہ کھڑکھڑانے والا ہے، ٹھوکنے والا ہے۔ مل قاریہ، یہ قاریہ ہے کیا؟ وما ادراک مل قاریہ، تیسری بار اللہ پھر کہتے ہیں قاریہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، اور تم کیا جانو یہ قاریہ کیا ہے؟ یعنی ہر آیت میں آپ غور کریں گے اس قاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس کی ہولناکی کے ساتھ۔ القاریہ،
مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو یہ قاریہ کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. اس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کیا ہے وہ، تم کو کیا معلوم وہ دن کیا ہے. اب اس دن کی چند جھلکیاں اللہ اس آیت میں بیان کرتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ہم انسان 5 فیٹ 6 فیٹ کے جو ہم انسان ہیں، جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جو چاہے ہماری منمانی کر لیتے ہیں، رعاب میں رہتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ریاکاری میں مبتلا ہے، اللہ ہم کو معاف کرے. یہ جو ایک عام ہمارے اندر یہ جو فطرت بن چکی ہے، اس میں جو ہم اس زمین پر چلتے ہیں، جب یہ الساخہ ہو جائے گا، یہ تامات الکبریٰ، جب یہ جو ایونٹ آئے گا، قیامت کا دن جب قائم ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم انسانوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. کیسے رہیں گے انسان؟ یوما، اس دن، یکون الناس، انسان اس دن کیسے رہیں گے؟ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح رہیں گے. پتنگے آپ جانتے ہیں موت جس کو کہتے ہیں، کیسا کیڑا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ بس ہوا میں جھول رہا ہے، جیسے آپ لائٹ کے پاس دیکھتے ہیں، جیسا شمع کے پاس جو پروانے آتے ہیں، یعنی اس کی کوئی ہمارے پاس اہمیت نہیں، ہم الٹا ان کو بڑھانے کی کوشش کر دیتے ہیں، ہم کو اچھے نہیں لگتے. لیکن اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے پروانے کی، یہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بڑے ہلچل میں پریشان حال، اس قدر ان کی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیسے ہو جائیں گے انسان؟ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کی بات اللہ نے یہاں پر اسی لیے کی، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ لیا جا رہا ہے کہ انسان جو تتر بتر پھریں گے قیامت میدان محشر میں، جو پھریں گے، اتنے پریشان رہیں گے. کیوں پریشان رہیں گے؟ کیوں پریشانی کی بات کیا ہے؟ خبروں میں سے نکالا جا رہا ہے، سور جو پھونکا جائے گا، خبروں میں سے جو نکالے جائیں گے، تمام انسان ایک ہی چٹیل میدان زمین پر ہوں گے. زمین کی تباہی آ گئی، زلزلہ، سورہ زلزلہ میں ہم نے یہی پڑھا، زمین پر جو بہت بڑا زلزلہ آئے گا، پھر انسانوں کو نکالا جائے گا. تو یہ حالات دیکھ کے کون پریشان نہیں ہوگا؟ ایک چھوٹا زلزلہ، آپ نے کبھی کوئی زلزلہ دیکھا ہے؟ کوئی ایسا حادثہ ہم نے دیکھا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا. دنیا میں بہت زیادہ، اگر پوری دنیا کا ہم پاپولیشن وائز دیکھیں، بہت کم، بالکل ہی چھوٹا ایک پرسنٹیج ہے جنہوں نے زلزلہ دیکھا ہوگا. پوری دنیا کی ورلڈ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں گے. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا حالات ہو گئے تھے اس وقت، کیسی کیفیت ہو چکی تھی، کیسی ہولناکی کی کیفیت، کہ پتہ نہیں اب اگلا پل کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو سب سے بڑا زلزلہ آ گیا اور انسان کو اٹھایا گیا خبروں سے. سورہ یاسین میں اللہ نے آیت نمبر 52 میں کہا کہ انسان کو جب خبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ اپنے پسینے میں خود ڈوبا ہوگا. کیوں؟ سورج 1 میل کی دوری پر ہے، صرف 1 میل کی. 1 میل سے مراد کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا 1 میل کا مراد 1 مائل ڈسٹنس ہے یا سورمے کی کاڑی کو بھی میل کہتے ہیں، وہ 1 میل ہے. اتنی قریب سورج ہے. زلزلہ آ گیا، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، زمین پر بہت بڑی، سب سے بڑی تباہی آ گئی. اور اب انسان پریشان ہے، پسینے میں. پسینہ بھی کون سا ٹھنڈا پسینہ ہی نہیں، اب تو جو ہم کو پسینہ آ رہا ہے وہ کروڑا درجے بہتر ہے. اب جو ہم کو گرمی میں آ رہا ہے، وہ سورج اتنی قریب ہوگا، گرم پسینوں میں ڈوبا ہوگا انسان. اس میں انسان کہے گا، سورہ یاسین میں اللہ نے کہا یا ویلنا، لعنت ہو مجھ پر، کس نے مجھے میرے اس سونے کے مقام سے اٹھایا ہے. خبر میں انسان جب خبر سے اٹھے گا، اگرچہ کہ اگر کسی انسان کو خبر میں عذاب بھی ہو رہا ہے، وہ خوش ہو کر نہیں اٹھے گا کہ چلو اب عذاب تو ٹل گیا. یہ دیکھے گا تو یہ اور بڑا عذاب ہے، قیامت کا دن آ گیا. کہے گا کہ کس نے اٹھایا ہم کو ہمارے آرام والے مقام سے. آواز آئے گی کہ یہ حق کا دن ہے. قالو، کہا جائے گا کہ رحمان نے جو وعدہ کیا تھا، الرحمان نے جو وعدہ کیا تھا، اور انبیاء نے جو سچی بات کہی تھی کہ یہ دن آنے والا ہے، آنے والا ہے. زلزلے کا ذکر کیا، ہر چیز کا قرآن میں ذکر کیا. انسان اس وقت یاد کرے گا. پریشان ہے، پتنگوں کی طرح ہے، بہت زیادہ پریشانی میں ہے. آگے اللہ نے کہا وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
انسان کی کیفیت اللہ نے بتائی کہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا. اور یہ جو پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں. ماؤنٹ ایورسٹ ہے، ماؤنٹ کلیمنجارو ہے، الگ الگ بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. روئی کتنی ہلکی ہوتی ہے، ایسے سمجھیے ہوا میں روئی اڑ رہی ہے. تو دھنکی ہوئی روئی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کو ابھی پیوریفائی نہیں کیا گیا، جس کو انسان کی یوز کے لیے ابھی نہیں بنایا گیا، تھوڑا بھی پروسیس میں ہے، اس کے ساتھ ابھی تھوڑی گندگی موجود ہے، ریشے اس کے ابھی بکھرے ہوئے ہیں. تو کاٹڈ وول، دھنکی ہوئی روئی کی شکل میں پہاڑ ہو جائیں گے. تو یہ دو کیفیات اللہ نے زمین پر کی بتائی، اور بتائی کہ کیسے زمین پر تباہی ہوگی. پچھلے سورے میں زلزلے کا ذکر ہے، اس سورے میں انسان کیسا ہو جائے گا اور پہاڑ کی شکل کیا ہو جائے گی، اللہ نے بتا دی. اب اگلے عنوان پر آئیے. اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کی ایک اہم اصلیت ہم کو بتا رہے ہیں. جب دنیا میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دو، خود نیکیاں کرو، برائی سے بچو، بارہا کہا جا رہا ہے. ہر نبی کی یہی بولی تھی، ہر نبی کی یہی پکار تھی. اللہ نے اپنے ہر کتاب میں یہی نازل کیا. قیامت تک اس قرآن پر جو عمل کرنا ہے اسی میں یہی بیان آیا ہے. اب اس کا نتیجہ نکلے گا، رزلٹ ہے. کیا رزلٹ ہے؟ اللہ کہیں گے، اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اس دن اگر تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ تو بڑی سکون کی، اللہ سے راضی رہنے والی بڑی خوشحال زندگی میں رہیں گے، یعنی جنت میں رہیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کے میزان، جس کا برائی کا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری رہے گا، یعنی نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں بڑھ جائیں گی، اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس جہنم کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ میزان کیا ہے، یہ ترازو کیا ہے. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ نیکیاں کر لو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، بے شمار نیکیوں میں آپ نیکیاں کرتے رہو تاکہ نیکیاں بڑھ جائیں، برائیاں کم ہو جائیں، تاکہ تم کو جنت مل جائے. تو اب جب اس سورے میں میزان کا ذکر آیا ہے، ایک چیز عقیدے کے حساب سے ہم کو معلوم رہنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو میزان ہے یہ ایک سچی چیز ہے. یہ ایسے نہیں کہ اللہ نے بس کہہ دیا کہ چلو انسان کو ایک تصور کے طور پر آ جائے، صحیح چیز تو یہ ہے نہیں، نعوذ باللہ. یہ ایک حق والی چیز ہے، ترازو قائم ہونے والا قیامت کے دن. یہ کیوں کہہ رہی ہوں آپ سے، آپ جانتے ہیں کیونکہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں. چند ایسے طبقے ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں میزان کیا ہے، بس ایک چیز اللہ نے بتا دی، صحیح ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں. ایسے فرقے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ میزان ہے ہی نہیں. یہ کفر، اسلام سے باہر کرنے والی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر دوسرے مقامات پر قرآن میں کہاں پر کیا، یہ جاننا ضروری ہے. اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 47 میں، یعنی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47 میں کہا کہ ہم اس دن میزان قائم کریں گے سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. آ سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں دیکھیے یا دنیا میں بے شمار ناانصافیاں ہوتی ہیں، ناپ تول کے مسئلے پر، حسد جلن کے مسئلے پر، دشمنی کے مسئلے پر، کہیں نہ کہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو ہی رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ امانت داری چلی گئی تو نیک لوگ اگر اپنے آپ کو کہیں پیش کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. لیکن قیامت کا منظر یہ ہے، قیامت کے دن جو ہوگا اللہ ہر چیز انصاف کے ساتھ کریں گے. کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں کیا کہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ناانصاف نہیں ہے. تم رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرو، سورہ زلزال میں یہی سیکھا ہم نے، اللہ اس کو بتا دے گا. رائی کے دانے کے برابر برائی کرو، تم کو بتا دے گا. یہ جو میزان کی چیزیں، بڑی دلچسپ چیز ہم کو قرآن احادیث میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میزان میں جب تولا جائے گا انسان کے جو اعمال تولے جائیں گے، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہر چیز ہے. لیکن پہلے ذکر کیا رہا ہے،
وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیے ہم اپنی زندگی میں بے شمار نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں ہمارا جمع ہونا خود نیکی ہے، اس کو خود ترازو میں تولا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ نیکی اتنی بھاری ہو جائے کہ ہم کو جنت کا ہمارا راستہ بن جائے، آمین۔ تو اب یہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ غور کیجئے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہم سب قربان، کتنے پیارے پیارے کلمات، کتنے پیارے پیارے قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے پیارے پیارے احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 9 کی آخری حدیث، یعنی بخاری شریف کی جو 9 جلدیں ہیں، 9 والیومز ہے، اس کی آخری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میزان کے بارے میں، کلیمتانی، 2 کلمات ایسے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، جو رحمان کے بڑے محبوب ہے۔ الرحمن جو اللہ ہے، اللہ الرحمن کو یہ 2 کلمات بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ loves these 2 words, these 2 statements. کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، وہ ایسے کلمات ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہے، بڑے بھاری بھرکم ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں ہم کو جاننا ہے، کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ دیکھیے ہم جو اب نیکی کر رہے ہیں، ہم نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، ہم نے کہا سبحان اللہ العظیم، کیا یہ ایک فزیکل فارم ہے؟ کیا یہ کوئی شے کا نام ہے، یا بس ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، زبان سے کہا ہم نے؟ لیکن میزان میں جو تولا جائے گا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہماری صلاح، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہماری اچھی بولی، ہماری مسکراہٹ، ہماری ماں باپ کی فرما برداری، ہماری اولاد کی تربیت، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کے سلوک، ہر چیز یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو میزان میں تولا جائے گا۔ تو سب سے ایک بڑی پیاری ہمارے لیے بات کیا ہو گئی کہ میزان میں اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے یہ کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی نیکی کون سی ہے، جو میزان میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ وزن ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم وہ نیکی پر عمل کر لیں جس سے میزان سب سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں سب سے زیادہ بھاری کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ وہ عمل جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا میزان میں؟ اچھے اخلاق۔ یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اخلاق نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دیکھیے جب ہم بات اخلاق کی کرتے ہیں تو عنوان ہی الگ ہو رہا ہے۔ عنوان کیسا ہو جائے گا کہ بچوں کو بولنا چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، بڑوں سے بدتمیزی سے بات نہ کرے۔ اخلاق کو ہم نے ہمارے ایک مطلبی مزاج کی وجہ سے پتہ نہیں ہم نے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ آپ کے معاملات جو معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ کی جو ملاقاتیں ہیں، آپ کی جو بات چیت ہے، چاہے کوئی چھوٹے ہو یا بڑے، وہ اخلاق ہو گئے۔ ہر قسم کے معاملات جو ہمارے ہوتے ہیں، شوہر میاں بیوی میں جو بات چیت ہوتی ہے، وہ اخلاق اس کا اس سے تعلق ہے۔ بچوں سے جو ماں باپ بات کرتے ہیں، ماں باپ جو بچوں سے بات کرتے ہیں، دیکھیے فرما برداری بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اولاد ماں باپ سے بھی تو کچھ توقع رکھتی ہے۔ اولاد کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے ماں باپ سے؟ کہ وہ اچھی بات ہم سے کرے، ہماری طرف توجہ دے، تو یہ بھی کرنا اخلاق ہے۔ یہی صحابہ صحابیات کرتے تھے۔ یعنی اسلام نے بیلنس رکھا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، ہر ایک کے حقوق ہے، لیکن آپ غور کیجئے یہ اخلاق کو پھر ہم نے جو میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہے، اس کو ہم نے پھر اللہ کے بندوں کے حد تک محدود کر دیا۔ اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کے تعلق سے، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات کے تعلق سے ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں آپ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان قریب ہے ماشاءاللہ، اتنی بری بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اب بڑے پاپولر انٹرنیٹ پر رمضان جوکس ہو رہے ہیں، رمضان جوکس، استغفر اللہ۔ تو کہاں جا رہے ہیں ہمارے اخلاق؟ دیکھیے ایک ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو
ہم کو اسلامی اعتبار سے کیا بتایا گیا؟ آپ کو علم نہیں ہے تو ہم کو خاموش بیٹھنا ہے. ایک چیز کا علم آ گیا، بلغوا عنی ولو آیا، بتا دو لوگوں کو جو علم آ گیا. یہ قرآن کی آیت معلوم ہو گئی، لوگوں تک بتانا فرض ہے. یہ حدیث معلوم ہو گئی، لوگوں تک بتانا فرض ہے. اب کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو کیا بچا؟ مذاق بناؤ. تو ہم نے دعاؤں کا مذاق بنایا. تو یا اخلاق کی جب بات ہو رہی ہے، اچھے سلوک کی بات ہو رہی ہے، انسانوں میں آپس میں تو کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم کو جو چیز سمجھنی ہے جس سے ہم کو سلوک آپس کا ایک دوسرے کا سکھایا اللہ نے، اس قرآن کے تعلق سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ صحابیات کے تعلق سے. مذاق کرنا، کچھ نہیں معلوم ہے تو جو منہ میں آیا کہہ دینا، یہ تمام چیزیں اخلاق کے تعلق سے. کیوں میں نے یہ کہا بات اب جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں میزان سے تعلق رکھتی ہیں. نیکی، ہم بے شمار نیکیاں کر رہے ہیں، ایک چھوٹا مذاق ہمارا اسلام پر ہم کو کیسے بھاری پڑ سکتا ہے. دیکھیے اللہ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں. حجاب قرآن میں ہے، لیکن کئی ہماری بے شرم مسلمان بہنیں جو کہتی ہیں کہ نہیں حجاب کا حکم قرآن میں نہیں ہے، یعنی ہے سو چیز کو نہیں کہنا کفر ہو گیا. معلومات نہیں ہے تو منہ بند کرنا الگ بات ہے، معلومات نہیں رکھ کے منہ کھولنا کفر ہو رہا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. پھر 4 شادیوں کا حکم قرآن میں ہے، سب چیز اچھی ہے قرآن میں، یہ ایک چیز میرا شوہر تو بالکل بھی نہیں، یہ چیز میں قرآن میں ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے، کفر کر رہے ہیں ہم. سود، الگ الگ چیزوں پر آپ غور کیجئے، سب اچھا ہے یہ، سب اچھا ہے یہ. دیکھیے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت الگ تھا، آج کیسے زندگی گزاریں گے؟ کفر کر رہے ہیں. پھر آخرت کے دن کا کفر. آپ کسی سے کہہ دیجئے دیکھیے آپ اچھے سے، آپ غیبت مت کریے، چغلی مت کریے، آپ دین کے کام سے جڑیے. کچھ بھی اگر ہم نیکی کے طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ایک جملہ آتا ہے کہ آخرت سے ڈرا رہے ہیں. دیکھیے بھائی آخرت جب آئے گی دیکھ لیں گے. استغفر اللہ، وہ جب کی بات ہے، جب دیکھ لیں گے. اللہ رحمان ہے، اللہ معاف کریں گے. تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے. تو اللہ نے سورہ کہف میں کیا کہا؟ 2 باتیں بتائی. جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات سے انکار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے، میزان ہی ان کے لیے قائم نہیں ہوگا. تو اب نیکیاں کہاں چلے گئی؟ اللہ کہتے ان کی نیکیوں کو اللہ پھونک مار دیں گے. کتنے سال ہم زندہ رہے؟ ہم 60 سال، 70 سال، 80 سال، جتنی نیکیاں کی، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا، پھونک مار کر نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا. انسان سمجھے گا میں نے تو یہ فلاں تمام نیکیاں کی تھی، نیکیاں کہاں چلے گئی؟ اور ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے. آگے آیات میں آتا ہے، سوچے میزان کیوں قائم نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ لوگ، اللہ ہماری حفاظت کرے. میری بہنوں اپنا اپنا محاسبہ کیجیے، کیوں میزان قائم نہیں ہوگا؟ یہ لوگ اپنی محنت کو دنیاوی زندگی میں لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خوب اچھے کام کر رہے ہیں. ہماری آج کی روٹین کیا ہو گئی؟ صبح شام، صبح شام، ایک ایک دن جیسا گزر رہا ہے، ہماری دنیا کے پیچھے زندگی جا رہی ہے اور ہمارے پاس دین کا کام کرنے کی فرصت نہیں ہے. یعنی ایک فرصت والی چیز ہے، کچھ ٹائم بچ جائے گا تو دین کا کام کر لیں گے. دنیا میں ہم اس قدر مگن ہیں، اور اگر جب کوئی بات نکلتی ہے سامنے والوں کے سامنے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھر کی بڑائی بتاتے ہیں کہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا روٹین یہ، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. 1-2 نیکیاں کر لیں گے، 200 برائیاں کر لیں گے، خوش، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ نے یہ سائیکالوجی، یہ ذہنیت اللہ نے قرآن میں بتائی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان سے کہہ دو کہ ان کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام نہیں دیں گے، یہ لوگ جہنم کے مستحق ہے. کیوں؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا کیونکہ یہ لوگ میری آیات کا مذاق اڑاتے تھے. یہ رمضان جوکس ہیں، اس کے علاوہ الگ الگ جوکس بناتے ہیں. مسلمان مرد کی داڑھی کا جوک بنایا جاتا ہے، ہمارے حجاب کا جوک بنایا جاتا ہے، 4 شادیوں کا جوک ہوتا ہے. الگ الگ اسلام کی کوئی بھی آپ تعلیم اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس پر جوک مل جائے گا آپ کو.
چاہے وہ کالج کی بچیاں جوک بنا لیں یا زیادہ عمر والی عورتیں بنا لیں، تو اس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اسلام پر ہنسی مذاق ہو رہا ہے. تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے. چاہتے ہیں ہم میزان ہمارے لیے قائم ہو، نیکیاں بھاری ہوں، لیکن اب نیکیاں ہی برباد ہو رہی ہیں ایک عمل کی وجہ سے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. تو میزان میں کیا ہوگا؟ نیکیاں جس کی بھاری اس کے لیے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑی آرام کی سکون کی جنت میں اس کی زندگی ہو جائے گی. اب ان نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے خوب نیکیاں کرتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کی وحدانیت لوگوں میں بیان کرتے رہنا ہے. یہ ایک چیز. پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. کون سا پلڑا؟ ترازو کا کون سا حصہ ہے؟ جس میں نیکیاں ہیں. وہ جب ہلکا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کی ماں حاویہ ہوگی. ہلکا کب ہوگا پہلے وہ جاننا ضروری ہے. ہلکا کیوں ہو رہا ہے؟ کتنے گناہ ہم نے کیے؟ ذرا آپ ذہن میں سوچیے اپنے کہ اب تک ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک میں نے کتنے گناہ کیے. اگر سمجھے اس کی گنتی 100 ہے، ہم کو 2 بھی برابر سے یاد نہیں ہوں گے. اتنے گناہ ہم نے کیا. اللہ ہم کو معاف کر دے. دیکھیے اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے معاف کرنا ہم کو. بے شک اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ان بندوں کو معاف کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے، جو اللہ سے سنسیئرلی پوری امانت داری کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر اپنی اس اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے برائیاں جب بڑھ جا رہی ہیں اور نیکیاں کم ہو رہی ہیں، یہ بات ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ برائیاں بڑھ کیسے رہی ہیں. چھوٹی سی برائی ہمارے لیے بڑی چھوٹی برائی ہے جھوٹ بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری جلد نمبر 9 کی حدیث میں ایک منظر دکھایا گیا کہ جہاں ایک شخص کو لوہے کے کیلے کو منہ میں ڈالا فرشتے نے منہ میں ڈالا اور اسے چیر کر سر کے پیچھے تک اس کو کھینچا. پورا خون نکل رہا ہے اس بندے کو، لیکن فرشتہ کھینچ رہا ہے. پھر ناک کے ایک حصے میں ڈال کر چیر کر پیچھے کر دیا پوری چمڑی کو. پھر آنکھ کے ایک حصے میں ڈالا اور اس کو چیر کر پیچھے کر دیا. یہ ہونا ہی تھا، دوسرے حصے کو ایسے ہی فرشتے نے چیر پھاڑ دیا پورے چہرے کو. پھر پہلے حصے کو، پھر دوسرے حصے کو. قیامت تک یہ عمل ہونے والا ہے صرف اس شخص کے ساتھ جو جھوٹ بولتا ہے. تو اب سوچئے گناہ یہ جب تولا جائے گا ایک فزیکل فارم میں تو کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. غیبت ہے، چغلی ہے، مذاق اڑانا ہے دین کا. ہر چیز کو آپ سن لیجئے، چھوٹی لگ رہی ہے کیا؟ نماز چھوڑنا ہمارے لیے تو کوئی گناہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے بھائی، چھوٹ گئی، ٹریفک میں پھنس گئے. ہاں بھائی شاپنگ کو چلے گئے، بار بار تھوڑی جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے گھر میں دعوت ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے بول کر ہماری پوری نمازیں گول ہو رہی ہیں. ایگزامس آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے، بے شمار مصروفیات میں ہم کو وہ فیلنگ ہی نہیں رہی صحابہ کی طرح کہ یا اللہ نماز نہ چھوٹے. اللہ نے سورہ مومنون میں کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومنون. یعنی کامیاب کون ہے اللہ کی نظر میں؟ ڈسٹنکشن میں لانے والا انٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں، ایم سیٹ میں فرسٹ رینک لانے والا نہیں، آئی آئی ٹی میں کامیاب ہونے والا نہیں، گوگل میں جاب کرنے والا نہیں، کوئی ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننا اللہ کے پاس کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ جو مومن ہے. کون ہے مومن؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہے، جو اپنی صلاح کی حفاظت کرتے ہیں. اب گھر میں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سب اپنے گھر میں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کرتے ہیں، دروازے کو چیک کرتے ہیں کہ صحیح لگا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے لوگ کیسے خراب ہو چکے، جہاں چاہے چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے. بس ایک گھر کا اگر آپ کھلا رکھ دیں گے تو بار بار ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساودھانی بڑی اہم ہے. لیکن نماز کی ساودھانی، نمازوں کو کیسے ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی تصور ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، سب سے پہلی چیز جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ امانت داری ہے. دھوکہ دینا آپس میں سب سے پہلی چیز ہے جو امت سے اٹھائی جائے گی. آخری چیز نماز ہے. یعنی نماز اڑ گئی اب ہم سے، نماز کا تصور ہی ہم سے چلا گیا تو اب نیکی کیا بچی؟ یعنی یہ آخری چیز ہو جائے گی. ہمارے یہاں بڑا عام ہے، اگر کوئی نمازی ہماری بہن ہے، وہ کسی بد نماز جو نماز نہیں پڑھتی اس سے جا کر کہے کہ دیکھیے فلاں آپ پڑھ لیجئے نماز، دیکھیے نماز بہت بڑی نیکی ہے، نہیں پڑھنے سے یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا. بتایا
تو سمجھیے جو نماز پڑھنے والی اللہ کی بندی ہے, ہماری مسلمان بہن ہے, اس سے کوئی دوسری جگہ کچھ گناہ ہو رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنے والے کیا کہیں گے؟ جواب نہ پہلے وہ عمل دیکھ کر آؤ. بڑے خود نماز پڑھ کے گناہ کر رہے ہیں, ہم نہیں پڑھ کے نہیں کر رہے. فلسفہ, لاجک, منطق دیکھیے. تم نماز پڑھ کے گناہ کر رہے ہو, اس سے اچھا نہیں پڑھو. استغفر اللہ, ایسے کہنے والے بھی موجود ہیں. کیا فائدہ ہوا تمہاری نمازوں کا, تم پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ ہی رہے ہیں, اس سے اچھا نہیں پڑھو. ایسے بھی کہنے والے لوگ موجود ہیں. تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم کو گناہ کا تصور آؤٹ ہو گیا. گناہ کا تصور اب نہیں رہا. نیکی کا تصور یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, کسی کو سلام کر لو, کچھ قرآن کی تھوڑی بات کر لو, تھوڑی سی اچھی بات کر لو, رمضان آ رہا ہے تھوڑی اور عبادت کر لو, ہول سیل میں گناہ معاف ہو جائیں گے. صحابہ صحابیات ایسے تھوڑی تھی, خوب محنت کی, خوب محنت کی. اور کیسے تھے صحابہ؟ غیر مسلمان کا قول ہے, غیر مسلمان ایک جاسوس صحابہ کے درمیان آیا دیکھنے کے لیے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. گیا اپنے غیر مسلمان بادشاہ کے پاس, کہا کہ بتاؤ یہ لوگ کامیاب کیوں رہے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی فورس ہے نہیں, ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے, پھر یہ لوگ کامیاب کیوں رہے ہیں؟ تو وہ غیر مسلمان جاسوس نے کہا کہ بڑی عجیب مجھے کیفیت سمجھ میں آئی ان کی, ایک چیز بڑی عجیب لگی مجھے. صحابہ کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلمان جاسوس کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے, یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ کا یہ کیفیت رہتی, ان کے صحابہ کی یہ کیفیت رہتی کہ دن بھر اللہ کی عبادت میں مشغول, اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, خوب نیکیوں پر نیکیاں کر رہے ہیں, اور رات میں جس طرح چھوٹے بچے روتے ہیں ویسے اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا میری بہنوں؟ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے, کسی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. دن رات یہ سوچو کہ وہ قیامت کا دن جو آنے والا ہے یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میزان کھڑا کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 66 میں یہ جو قیامت کا جو دن ہے, یہ جو زمین کی تباہی ہے, اس کا ذکر کیا. وہ دن جس دن میزان قائم ہوگا, اس سے پہلے کے حالات اللہ نے بیان کیے. اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا اللہ کا حق ہے. اللہ اپنے ہاتھ میں زمین کو گرفت میں لے لے گا, قبضہ کر لے گا اللہ. والسماواتی, اور یہ جو آسمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے. تو یہ نظارہ کوئی چھوٹا نظارہ ہے, یہ وہ نظارہ ہے جس کے بارے میں ایک صحابی سوچتے ہوئے اس کے خوف سے, قرآن کی دیگر آیتوں کے خوف میں اس صحابی کا دل پھٹ جاتا ہے, صحیح میں دل پھٹ جاتا ہے, اور اس صحابی کو موت آ جاتی ہے اللہ کے خوف سے. آج ہم کو کیا ہو گیا ہے میری بہنوں؟ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہم کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا. کیوں؟ اللہ کی مدد چاہیے تو اس قرآن پر عمل کرو, ایک آیت سے شروع کرو. تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. کیا کہا اللہ نے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. یہی اکثر ہم کو ترجمے میں ملتا ہے, لیکن آپ غور کریں گے امہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ والدہ کو, ماں کو کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کی ماں ہاویہ ہوگی. وما ادراک ما ہی, اور تم کیا جانو یہ کیا ہے؟ نارن حامیہ, وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. اس میں آپ ایک چیز غور کریے, ماں کی محبت, ماں کا مقام کتنا بڑا ہے ہم سب جانتے ہیں. نہ صرف مسلمان, غیر مسلمان بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سب سے پیارا رشتہ ماں کا ہے. یعنی انسان سب سے زیادہ اپنی ماں سے رجوع ہوتا ہے. کسی تکلیف میں جب آ جاتا ہے, کہیں کچھ تکلیف ہو جائے گی زندگی میں, کوئی آفت آ جائے گی, تو اپنے ماں سے رجوع ہوتا ہے. اللہ نے قیامت میں جب میزان میں جو نیکیوں کا پلڑا جس کا ہلکا ہو جائے گا, برائیاں جس کی بڑھ جائیں گی, کہا فَأُمُّهُ ہاویہ, اس کی ماں ہاویہ رہے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے, یہاں امہ کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جس طرح انسان اپنی ماں سے رجوع ہوتا ہے, دنیا میں تکلیف کوئی آ جائے, ماں کو اپنا آخری ٹھکانہ سمجھتا ہے, ماں سے اچھی زیادہ امید کسی اور سے نہیں لگاتا. قیامت کے لیے بدکار کی اصلی ماں جہنم ہوگی, سرکش کی اصلی ماں جہنم ہوگی, گنہگار کی اصلی ماں جو ہے جہنم ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس کی ماں ہوگی.
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأُمُّهُ حاویہ کا معنی کیا ہوا کہ سر کے بل اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ ایک کھائی ہے. حاویہ کیا ہے؟ ایک بڑی کھائی ہے. ایبس جس کو ہم کہتے ہیں, بہت بڑی کھائی. کتنی بڑی ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی وڈتھ, اس کی جو گہرائی ہے کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک بڑی بھیانک آواز آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم جانتے ہو یہ بھیانک آواز کیوں آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بتائیے, ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے, کتنے سال پہلے؟ 70 ایئرز پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا, آج وہ اس کی گہرائی تک پہنچا. اتنی وسیع, اتنی گہری جہنم ہے. اور اللہ نے کہا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, وہ ٹھکانہ جہنم کی کھائی اس شخص کی ہوگی جس کی برائی بڑھ کر ہوگی اور نیکیاں کم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ, دہکتی ہوئی آگ ہے. اس آگ کے بارے میں آپ جانتے دیکھیں اب کتنی گرمی, ہم کتنی گرمی میں پریشان ہو رہے ہیں. 50 ڈگری میں آج ہم پریشان ہو رہے ہیں, 50 سے تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ہو جائے تو آج ہم پریشان ہو رہے ہیں. جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ تم اس زمین پر سلگاتے ہو. کتنی آگ زمین پر سلگائی گئی آپ دیکھیں, ہر کونے میں اتنے سال جو نکل گئے, کتنی آگ زمین پر سلگائی گئی. جتنی گرمی اس دنیا میں آپ کو ہو رہی ہے, اس آگ یا گرمی یہ جہنم کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جس سے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں. اس آگ, جو آگ دنیا میں لگائی جا رہی ہے, پوری آگ ایک جگہ, وہ پوری گرمی ایک جگہ, اور جہنم کے 69 حصے ایک جگہ. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے دعا مانگی. کس نے مانگی؟ جہنم نے, دوزخ نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ میں اتنا جل رہی ہوں, میں اتنی بھوکی ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جا رہا ہے. وہ دہکتی آگ نارن حامیہ جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے. وہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کنزیوم کر رہا ہے. تو اللہ نے جہنم کی آگ کو 1 سال میں 2 بار سانس لینے کا حکم دیا ہے. کہتے ہیں نا کوئی اگر تھک کر آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ذرا مجھے سانس لینے دو. کوئی اگر بہت تھک کر باہر سے آیا, ہانپتے ہوئے آیا, تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سانس لے لو اس کے بعد بات کر لینا. تو یہ جو جہنم جو اتنی زیادہ دہکتی آگ والی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا خاتمہ کہیں نہ ہو جائے, ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے میرے. تو اللہ نے جہنم کو اجازت دی کہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی وجہ سے تم زمین پر شدت کی سردی یا شدت کی گرمی محسوس کرتے ہو. کیا یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں؟ تو جب گرمی بہت آپ کو محسوس ہو, جب الیکٹریسٹی جب گھروں میں چلی جاتی ہے, اس چیز کو یاد کریں. جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں گرمی میں, اس چیز کو یاد کریں. جب اتنی گرمی بڑھ جائے کہ یہاں تک کہ آپ بالکل ایک بحران کی والی کیفیت میں آ جاتے ہیں, اس سورے کی ان آیات کو یاد کریے. میری بہنوں, اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر کہا کہ وَاتَّقُوا یوم, وَاتَّقُوا یوم, ڈرو اس دن سے, ڈرو اس دن سے. ہم کہاں ڈر رہے ہیں؟ وہ ڈر کب قائم ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے کہ یہ دن جو اصل دن ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کو اور مجھے اللہ نے ایک ساتھ بھیجا, میں ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے پہلے قیامت نہ آ جائے. یعنی اتنی قریب ہے قیامت ہم سے. کتنی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں پھیل چکی ہیں, پھر بھی ہم کو یقین اس بات پر کیوں نہیں بڑھتا کہ ہاں قیامت قریب ہے, ہاں قیامت قریب ہے. تو اس بات کو واضح کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد میں, اللہ کے بندوں میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی زور زبردستی نہ کریں, کوئی تکلیف ایک دوسرے کو نہ دیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا جو حق ہم پر ہے اس کو ہم ادا کریں. اور یہ تبھی ہوگا میری بہنوں جب ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے. تو اب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے کہ اللہ ہم کو ایسے مسلمانوں سے جیسا بنائیں جیسے صحابہ صحابیات تھے. کچھ فائدہ ہو ہماری زندگی سے ہم کو, کہیں یہی زندگی کا ہمارا جینا ہم کو دوزخ اس نارن حامیہ میں نہ ڈال دے. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس قرآن سے ہدایت دیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے, ہم کو جہنم میں ایک پل کے لیے بھی نہ ڈالے, ہم کو سیدھا جنت میں صحابہ صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی کمپنی میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو جنت میں دے دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المتین کے ایک اور شاگردہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کی اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کڑی نمبر 24. ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کڑی میں ہم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ تھا وہ ہم نے جانا، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو کس طرح دین اسلام کے لیے وہ ایک مضبوط طاقت بن کر دکھاتے ہیں. یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے تک ہم مکے میں آ کر کھل کر عبادت تک کرنے کے موقف میں نہیں تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ عرصے بعد کفار مکہ کے پاس جو ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، وہ میلہ لگنے کا وقت آ گیا تھا. یہاں تک ہم نے پچھلے کڑی میں دیکھا. تو اب یہ تمام جو کفار مکہ تھے، یہ کمبختوں کا ہمیشہ سے یہ سوچنا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، یا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. لیکن سبحان اللہ، اس سب کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میلے کے بارے میں جیسے ہی علم ہوتا ہے، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میلہ لگنے والا ہے، تو فوراً کفار مکہ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو بھنک تک نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں پر جاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں جو سورہ نجم ہے، اس سورے کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو تمام کفار مکہ کی جو وہاں محفل تھی، جو پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ غور سے سننے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو. وہ محفل میں ایک پورا سناٹا چھا گیا تھا، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی. تو اب آپ لوگ سوچیں میری بہنوں، یہاں پر تلاوت کون کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کر رہے تھے. آج ہم اگر شیخ سدیس یا شیخ احمد العجمی کی تلاوت اگر ہم سن لیتے ہیں تو ہماری طبیعت ہل جاتی ہے، اور یہاں پر تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور پھر جب اللہ کا سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ حکم دیتے ہیں کہ سجدہ کرو، اس آیت پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو بغیر اندازہ کیے ایک غفلت میں تمام کفار مکہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک جاتے ہیں. یہ کفار مکہ جب ان کو ہوش آتا ہے، جو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ فوراً اٹھ جاتے ہیں. ان کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن کیونکہ وہ تمام لوگ سجدے میں گر گئے تھے تو سب نے سمجھا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اور یہ افواہ بننے لگی. اور اس کے بعد یہ افواہ اس حد تک پھیل گئی تھی کہ ابیسینیا میں، یعنی نجش میں، جو ہمارے مجاہرین تھے، جو صحابہ تھے، ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ تمام کفار مکہ ایمان لا چکے ہیں. اور پھر وہ لوگ نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی خوشخبری والی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور وہ لوگ واپس مکے کی طرف آنے لگے. اور جب صرف 1 میل دور پر تھے
تب وہ لوگ کو معلوم ہوا کہ یہ بات سچ نہیں ہے بلکہ صرف ایک افواہ تھی، اور پھر وہ لوگ واپس لوٹنے لگے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ وہ لوگ بے اختیاری طور پر وہ لوگ سجدے کی حالت میں گر گئے تھے۔ اس کے بعد ایبیسینیا میں جو مجاہرین پہلی مرتبہ ہجرت کر گئے تھے، دوبارہ ایک قافلہ ہجرت کر وہاں پر گیا۔ تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ 2 مرتبہ بھی یہ تمام لوگ، یہ جو مجاہرین تھے، یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہم لوگ 2 بار بھی ہم ان کو رکا نہیں سکے اور ہم پھر سے ناکامیاب ہو گئے۔ تو اب ابو جہل یہ ارادہ کرتا ہے کہ 2 لوگوں کو وہ چنتا ہے، ان کو ایمبیسڈر بنا کر ان کو مکے سے بھیجتا ہے ایبیسینیا کی طرف، کہ وہ 2 لوگ جائے اور وہاں ایبیسینیا کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نجش تھا، اس سے وہ کہے کہ آپ ان لوگوں کو جو ہجرت کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو اپنی کنٹری سے ایکسپیل کر دیجئے اور ہمارے حوالے کر دیجئے، تاکہ ہم ان کو واپس لے جا کر نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیں۔ تو اس پر نجش، جو وہاں کا ایبیسینیا کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نجش تھا، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ میں ان مسلمانوں کو یہاں بلاؤں اور پھر معاملے کو طے کروں، اور پھر یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ اسی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں، اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں۔ اور محترمہ امت المتین کے اگلے درس قرآن کا عنوان ہے رمضان کی تیاری پر کیسے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ افسوس کہ ہم رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ